ناظرین آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ ہیں سابق وزیر اعظم جناب یوسف رضا گیلانی. السلام علیکم شاہ جی. وعلیکم السلام. جنید صاحب آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے مجھے بلایا ہے اور میری بھی بڑی مہربانی کہ میں یہاں تشریف لایا ہوں. شاہ جی اس بات کا تو شکریہ مجھے آپ کو ادا کرنا ہے نا. آپ لوگ اب نہیں شکریہ ادا کرتے, اس لیے یہ جو شکریہ ہے اپنا وہ میں خود ہی ادا کر لیتا ہوں. اس لیے میری بڑی مہربانی کہ میں یہاں تشریف لایا ہوں. اچھا کم از کم یہی نہ کہیں کہ تشریف لایا ہوں, یہ کہہ دیں کہ حاضر ہوں. میں معافی چاہتا ہوں, میں نے حاضر ہونا چھوڑ دیا ہے. چونکہ ایک دفعہ میں حاضر ہوا تھا تو میں نااہل ہو گیا تھا. اس کے بعد میں جہاں بھی جاتا ہوں حاضر نہیں ہوتا, تشریف لے کے جاتا ہوں. اب تو میں دربار حاضری دینے جاؤں تو حاضر نہیں ہوتا, تشریف لے کے جاتا ہوں. کون سے دربار میں؟ پریزیڈنٹ زرداری کے دربار میں. اچھا گیلانی صاحب, ہم نے تو سنا ہے کہ آپ کی ان سرکاری ایوانوں میں اب وہ اہمیت نہیں رہی جو پہلے ہوا کرتی تھی. نہیں, یہ جنید صاحب آپ مجھے بالکل زیرو نہ کر دیں. اللہ کے فضل سے میری عزت ہے, اور یہ سرکاری ایوانوں میں میری اتنی عزت ہے جتنی ہر گھر میں سورے کی ہوتی ہے. کیا مطلب؟ اس کی عزت سارے بہت زیادہ کرتے ہیں مگر اودی گل گل کوئی نہیں مانتا. وہ جب بھی کسی کو آواز دیتا ہے تو اس کو فوراً آگے سے جواب دیتے ہیں کہ آئی ابا جی, لیکن آندھی اوندھی کوئی نہیں. اور جب وہ سسر 2 گھنٹے کے بعد پوچھتا ہے کہ میں نے تمہیں آواز دی تھی تم آئی کیوں نہیں, تو وہ آگے سے کہہ دیتی ہے کہ ابا جی توے تے روٹی پائی ہوئی سی. نہیں سر, اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے, سسر کی عزت تو ہوتی ہے. بہت عزت ہوتی ہے جی, آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, بڑی عزت ہوتی ہے. سارا کچھ ہو دے اگے اور رکھ دینے جیڑا انہوں ڈاکٹر نے منع کیتا. 2 واری بچارا سورا کھنگے تے وڈی نو انہوں کہہ دیں دی ابا جی جاؤ نالے بارو چکر لا, وہ نالے صرف 1.5 پاؤ مونگی دی دال لے آ. بندہ پوچھے تم صرف 1.5 پاؤ دال منگوا کے کون سا مجھے فیسیلیٹیٹ کر رہی ہو, میرا تو چکر لگنا ہی ہے, میری طرف سے بے شک 1.5 کلو منگوا لو. اور جب وہ بیچارہ سسر جانے لگتا ہے تو پھر پیچھے سے آواز دے دیتی ہے, نالے گل سنو 2 سمال سائز پیمپر بھی لہندے آنا. ٹھہرو درا نکے کاکے نو بھی موڈے تے بالو. بڑی عزت ہوندی, بڑی عزت ہوندی, بہت عزت ہوتی ہے. گیلانی صاحب کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ تمام معاملات میں آپ سے مشاورت کی جاتی ہے. ہاں, وہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کچھ ٹھیک کہتے ہیں. کہاں ہے وہ کچھ لوگ, وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ مشاورت ہوتی ہے میرے ساتھ. اچھا. ہاں, وہ جو ٹیلی ویژن کی سکرین جب خراب ہوتی ہے تو اوپر جو بندہ ایریل گھمانے جاتا ہے وہ اوپر سے مجھ سے ہی مشاورت کرتا ہے کہ شاہ جی فوٹو آئی ہے کہ نہیں. تو میں ہی نیچے سے اسے بتا رہا ہوتا ہوں کہ فوٹو آ گئی ہے اور آواز غائب ہو گئی ہے. اس لیے وہ کچھ لوگ کچھ ٹھیک کہتے ہیں. میرا مطلب تھا کہ سیاسی معاملات میں مشاورت کی جاتی ہے. یہ بھی آپ کو کچھ لوگوں نے بتایا ہوگا, وہ ٹھیک بتایا انہوں نے کہ واقعی مشاورت ہوتی ہے سیاسی معاملات میں بھی. اچھا. یہ راجہ پرویز اشرف جب سپریم کورٹ گئے تھے تو انہوں نے مجھ سے ہی مشاورت کی تھی. اچھا. انہوں نے مجھ سے ہی پوچھا تھا کہ ایتھوں کنے بجے نکلیے تھے, 8 بجے سپریم کورٹ پہنچ جائیے. یہ مشورہ بھی راجہ پرویز اشرف صاحب نے مجھ سے لیا تھا کہ سپریم کورٹ پہنچ کر کتنویں سیڑھی سے مڑ کے کیمروں کی طرف ایسے کرتے ہیں. تو میں نے چونکہ 4تھی پوڑی سے کیا تھا اور میں نااہل ہو گیا تھا, اس لیے میں نے ان کو کہا کہ 3ری سے کر کے دیکھیں شاید بچ جائیں. یہ
फरमाए ये क्या खबरें शाया हो रही हैं कि आपको ऐवान सदर में मवेशियों के बाड़े के करीब रिहाइश दी गई है? देखें जुनैद साहब, ये कोई ऐसी तज़हीक वाली बात नहीं है। ये जो भैंसें और गाय है ये हमारा कल्चर होता है, और ये भैंसों का बाड़ा जो है ये हमारे कल्चर की एक बड़ी अहम चीज होती है। तो ये इसलिए इसमें कोई मैं इंसल्ट फील नहीं करता। अच्छा। दरअसल वाकया यूं हुआ कि एक प्रेसिडेंसी का मुलाजिम जो था वो भैंस को चराने के लिए लेके गया, तो वो बाड़ा दूर था, तो वो उधर से उसको चारा खिला के वापस लेके जा रहा था बाड़े की तरफ। तो वो जो ही मेरे कमरे के नजदीक से गुजरा तो जरदारी साहब ने पीछे से उसको आवाज दे दी। तो वो जल्दी से आया साहब जी कह के, तो भैंस को मेरे कमरे के कुंडे के साथ बांध के तो उनकी बात सुनने दौड़ गया। अच्छा। तो वो भैंस ने जब सींग के साथ को मेरा ख्याल है खारिज किया, तो वो मेरा दरवाज़ा जो है वो खटखटाया उसने। तो मैंने शुक्र किया कि मेरा भी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। अच्छा। तो मैं जब बाहर आया तो मैंने देखा कि वो आगे भैंस खड़ी थी। तो मैंने उससे पूछा कि तू किधर है? तो उसने मुझसे आगे से पूछ लिया कि तू किधर? तो मेरे और भैंस के दरमियान यही एक सियासी डायलॉग हुआ है। तो हम चूंकि सियासत पे यकीन रखते हैं इसलिए हम सियासी डायलॉग का बुरा नहीं मनाते। गिलानी साहब, ये डायलॉग सियासी कैसे हो गया? देखें आजकल यही सियासत चल रही है कि आपको एक शख्स सवाल करता है कि तू किधर, तो जवाब देने की बजाय आप भी उससे वही सवाल कर देते हैं कि तू किधर। तो ये सियासी डायलॉग है। ये था आज का हस्बे हाल। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज।